مولایا صلی وسلم دائما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کا اشرہ شروع ہے اور ہمیں طرح طرح کے جو سوالات ہیں وہ بھی آج ہم کور کر رہے ہیں الحمدللہ سے۔ تو مین ایک سوال جو محرم الحرام کو لے کر سوشل میڈیا پر بھی گردش کرتا ہمیں نظر آتا ہے، بہت سے مختلف علماء کی طرف سے بھی اور ٹی وی پر بھی ٹرینڈ ہے، تو ہمارے پاس بھی اس کے سوالات کچھ موجود ہیں۔ تو سوال اس کا مین ایک جو اٹھایا جاتا ہے کہ جی محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ اب دیکھیں، لوگوں کی سوچ آپ چیک کریں کہ محرم الحرام کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کا مقصد ہے، کچھ نام نہاد علماء کا اور کچھ جو ہمارے مسلم امہ ہیں کچھ پرسنٹ، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ محرم کو کسی نہ کسی طریقے سے نیچا کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ یہ سوال بھائیو کچھ ایسے ہیں جو یہ کرنے ہی اپنے آپ میں غلط ہیں، ان سوالوں کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ پورا سال پڑا ہے، آپ پورا سال نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ایک مین چیز اب دیکھیں، یہ اللہ کی قدرت، جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں، بڑے بڑے یہ پامسٹ جو ہیں، ستاروں کی چال دیکھنے والے جو ذائچہ نکالتے ہیں، ایون استخارہ بھی کرنے والے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ نکاح کے لحاظ سے موضوع نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، اب ایک اور اس کا پہلو نکاح محرم میں کرنا کیسا ہے کہ ہم بھی الحمدللہ سے علم الاعداد جانتے ہیں الحمدللہ سے، تو علم الاعداد کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو محرم کا مہینہ اور نکاح جو کوئی بھی خوشی کی تقریب کرنا، تو اس مہینے میں بھائیو وہ موضوع نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے اس مہینے میں۔ علم الاعداد کے لحاظ سے، ستاروں کی چال کے لحاظ سے بھی یہ چیز موضوع نہیں ہے کہ محرم الحرام میں کوئی بھی نکاح جو ہے وہ کیا جائے۔ تو آپ اسی بات کو جو ہے خاطر میں رکھا کریں کہ ہر لحاظ سے آپ نے نکاح کا جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، صرف یہ ٹسل بازی نہ کیا کریں۔ تو ان کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ بہانے سے جی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کیا، فلاں کیا، وہ کیا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن وہ واقعہ کربلا سے پہلے۔ تو جب واقعہ کربلا ہو گزرا، ایک غم جو ہے اس مہینے سے جڑ گیا، تو اب وہ چیز تو جو ہے آن نہیں ہوگی جو واقعہ کربلا سے پہلے کا جو ایک نظام ہے۔ کیونکہ اب یہاں سے میں ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ جو غم ہے یہ منانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ ایک سال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہے انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور آپ کی سب سے محبوب ترین کائنات میں جو آپ کی بیوی تھی اماں ختیجہ الکبریٰ، ان کا وصال بھی اسی سال ہوا، تو آپ نے اس کو عام الحزن کا نام دیا کہ غم کا سال قرار دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پورا سال ہی غم کا سال ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں، جو جتنے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے ہیں، خاص کر میں ان سے مخاطب ہوں، کہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا، تو کیا ہم غم حسین میں جسٹ ایک مہینہ 10 دن جو ہے وہ غم کا مہینہ کیوں نہیں قرار دے سکتے؟ اب یہ دیکھیں، یہاں سے حجت ہمیں ملتی ہے واضح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال جو ہے عام الحزن کا نام دے دیا، اور ہم یہاں پہ ایک مہینے کو لے کر جو ہے بحث مباحثے کرتے ہیں کہ اس میں نکاح حرام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو حلال حرام کی بات نہیں ہے، جو تو حسینی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے دین سے اس کو سچی پکی محبت رکھتا ہے، تو وہ اس کو تو بھائیو نکاح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو پائنتن پاک سے دشمنی رکھتے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں اہل بیت کا، تو وہ کریں، ان کے لیے تو وہ فرض ہے، ان کے لیے تو یہی ان کو بتایا گیا علماء کی طرف سے، تو وہ بھائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہیں ان کا تو یہی فرض ہے کہ دین کس کا ہے؟ دین اللہ اور اس کے رسول کا اور اہل بیت کا دین ہے، الحمدللہ سے ان کے گھر کا دین ہے۔ تو ہمیں بھی راضی کرنا ہے، رضا ہمیں بھی حاصل کرنی ہے، تو کس کی کرنی ہے؟ ان تینوں کی رضا ہمیں مطلوب ہے، بالکل ایک مسلم امہ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے انہی کی رضا بھائیو مطلوب ہے، وہ ہے اللہ اور اس کا رسول اور 5 تن پاک اہل بیت، ان کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو آپ کو بھائیو یہی آپ اپنا زندگی میں فوکس رکھیں
کہ اہل بیت کے گھر میں خوشی ہے تو آپ کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے، ان کے گھر میں کوئی غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے تو آپ کے گھر میں بھی آپ کے چہروں پر وہ عیاں ہونی چاہیے، تبھی آپ پکے سچے جو مومن ہیں وہ بھائیو آپ بن سکتے ہیں۔ تو یہ طرح طرح کی علماء کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں کہ جی لوگ منع کرتے ہیں تو ہم ضد میں، جو ناسبی قسم کے لوگ ہیں وہ تو ضد کریں گے، وہ کریں، ان سے ہماری کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے۔ ہم جو اہل فکر ہیں، جو فکر رکھتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں دلی طور پر، اور ان کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے تو ہم الحمدللہ سے ان سے جو ہے ہم مخاطب ہیں، ان کی ہم فلاح چاہتے ہیں دنیا و آخرت میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اب آپ جو ہے ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ جو ہے حق بات جو ہے آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے۔